نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام اور محترم عزیز دوست اور بزرگوں، جہاں حق تبارک و تعالیٰ نے انسان پر بہت ساری نعمتیں اتاری، اس میں سے ایک نعمت مال والی نعمت ہے۔ اگر یہ مال والی نعمت کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کے راضی کرنے پر ہوتا ہے تو یہ مال دنیا اور آخرت میں خیر کا سبب بنتا ہے، اور اگر اس مال کے ذریعے سے ناقدری کی گئی، اللہ کی نافرمانی کی گئی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کی گئی تو یہ مال دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں بھی وبال ہے۔ ایمان والا جس کو حق تبارک و تعالیٰ نے پابند بنایا کہ ہر قدم رکھنے سے پہلے ایمان والے کو یہ سوچنا ہے کہ میرا یہ اٹھنے والا قدم اللہ کی ناراضگی پر تو نہیں اٹھ رہا ہے، میرا یہ خرچ ہونے والا مال اللہ کی نافرمانی پر خرچ تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے محاسبہ ایمان والے کے ذمہ ہے کہ ہر وقت جو ہے اس کے اوپر دھیان رہے۔ قرآن کریم میں جب مال اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال صحیح ہوتا ہے تو حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کی زندگی کو خوشگوار زندگی بنا دیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، خوشگوار زندگی اللہ دیتے ہیں۔ آج زندگیوں کے اندر سے سکون ختم ہوا، زندگیوں کے اندر سے امن و امان کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہوئی، اور ایک طرح کا ڈر محسوس کر ایمان والا آج زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی اپنی اولاد سے ڈر کر، کوئی اپنی بیوی سے ڈر کر، کوئی اپنے رشتہ داروں سے ڈر کر، کوئی اپنے دوست اور احباب سے ڈر کر، کوئی اپنے پڑوسیوں سے ڈر کر، نہ معلوم کس کے ڈر کے ساتھ جو ہے زندگی گزار رہا ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ مجھے کس لیے اللہ نے بھیجا ہے، ان سب کا ڈر رکھنے کے لیے یا اپنا ڈر رکھنے کے لیے؟ حق تبارک و تعالیٰ کا ڈر اگر ایمان والوں کے دلوں میں آ جائے، اللہ سارے خوف سے امن دے دیتے ہیں، اور مخلوق کے دل میں اللہ اس کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ مال والی دولت کا استعمال غلط ہوا، اور جو ہے غلط استعمال کرنے کے بعد بھی، گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ کا احساس نہیں رہا کہ میں جو یہ کر رہا ہوں کتنا بڑا گناہ ہے، میرا رب اس سے ناراض ہو رہا ہے، میرے نبی اس سے ناراض ہو رہے ہیں۔ کوئی ڈر نہیں، بلکہ دوست اور احباب میں اس کا چرچا کیا جاتا ہے اور یہ بتلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ یہ تکبر یہ کفر سے ملا دیتا ہے، تکبر جو ہے یہ کفر سے ملا دیتا ہے۔
ایک اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بدن کانپ جاتا، میرے ہاتھ سے پٹاخے پھوٹے، غیروں کا تہوار میں مناؤں، میری اولاد منائے، دل ڈر جانا چاہیے. پتنگ میری اولاد چگائے اور کوئی احساس نہ ہو. میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ وہ دور چل رہا ہے کہ اگر اس دور میں ہم نے اس احساس کو اپنے اندر اگر پیدا نہیں کیا اور اسی طرح سے گناہ پر گناہ کرتے رہے اور اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی پر دیکھ کر خاموش رہے، تو پھر وہ وقت دور نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے گھر میں رہنے والی اولاد باپ مسلمان ہوگا اور اولاد مرتد ہوگی. باپ اللہ اللہ کرتا ہوگا اور یہ اولاد کہے گی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، نعوذ باللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. آج میرے گھر سے پیارے آقا کی برکت والی سنت ختم ہو رہی ہے، اور ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں ذمہ دار ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے دل پر اس کا کوئی احساس نہیں. حضرت مولانا رومی نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک قافلہ سفر کر رہا ہے. سفر کے دوران ان کا توشہ ختم ہو چکا، کھانے کے لالے پڑ گئے. قافلے والوں نے سوچا کہ اب تو ہماری جان کا خطرہ ہے، کیا کریں؟ قریب میں ایک ہاتھی کا بچہ ہے، ہم اس کا شکار کر لیں اور وہ کھا لے اور تاکہ ہماری زندگی بچ جائے. قافلے میں ایک جو ہے آدمی عقل مند تھا، اس نے کہا کہ تم جو ہے ہاتھی کے بچے کا شکار کرو گے اور رات کو اسی جنگل میں تم سوؤ گے تو یہ ہاتھی کے بچے کی ماں تم کو سونے نہیں دے گی. تو جیسے آج ہماری اولاد ہم کو جواب دیتی ہے، قافلے والوں نے اس سمجھدار کو جواب دیا کہ یہ دقیانوسی باتیں چھوڑو، کھانا ہو تو کھاؤ ہمارے ساتھ ورنہ بھوکے مرو، ہم تمہارے ذمہ دار نہیں. اس نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا، تم لوگ کھاؤ. اور رات کو کھانے کے بعد سب ایک ساتھ میں سو گئے. ہاتھی کے بچے کی ماں آئی اور اس نے اپنے بچے کو مرا ہوا دیکھا اور بچے کے خون کے قطرے کو سونگتی سونگتی یہ قافلے تک پہنچی، اور قافلے والوں میں سے جس نے اس کا گوشت کھایا تھا اپنی سونڈ سے اوپر اٹھاتی اور زمین پر اتنی زور سے پٹکتی کہ اس کا انتقال ہو جاتا تھا. وہ آدمی جس نے جو ہے اس بچے کے گوشت کو نہیں کھایا، اس کو اس نے چھیڑا بھی نہیں. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب ایک ہاتھی کے بچے کی ماں اپنے بچے کے قتل کو برداشت نہیں کر سکتی اور اس کے خون کو سونگتی ہوئی جگہ پر پہنچ جاتی ہے، تو وہ رب کائنات جس نے انسانوں کو پیدا کیا، زمین کے ایک ایک ذرے کو اور آسمان کے اور دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کو پیدا کیا، جب بندہ نماز چھوڑ کر، جب سنت چھوڑ کر رات کو سوتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کو کیا اللہ سونگتے نہیں ہوں گے؟ رحمت کے فرشتے جو ہے اس بدبو سے دور نہیں بھاگتے ہوں گے؟ اور ہم جو ہے اپنے بستر پر آرام سے سوئے ہوئے، نماز کے بغیر سویا، وتر کے بغیر سویا، سنتوں کے بغیر سویا، کسی کو پریشان کر کر سویا اور آرام سے سو گیا، یہ سمجھتا ہے کہ میرے عمل سے جو ہے کوئی بھی خبردار نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ایک ایک عمل سے باخبر، اور تیرے منہ سے جب یہ بدبو نکلتی بے نمازی کی، سنتوں کو چھوڑنے کی، تو میری رحمت والے فرشتے بھی تجھ سے دور ہو جاتے. وہ ابو لہب جس کو اللہ نے جو ہے
سرداری سے نوازا تھا، عہدہ تھا، مال تھا، خوبصورتی تھی، تو اس مال کی اکڑ نے اور اس کی خوبصورتی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت پر اس کو کھڑا کیا، اور پیارے آقا کی بات کا انکار تو کیا، لیکن ساتھ میں نازیبا الفاظ بھی کہہ دی۔ حق تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ سبق سکھلایا کہ رہتی دنیا تک ہمارا ایک ایک بچہ مکتب میں جائے گا اور یہ تبت یدا پڑھ کر ابو لہب کی بربادی کی بددعائیں کرے گا۔ اللہ نے یہ بتلا دیا کہ تیری زبان سے نکلنے والے نازیبا الفاظ سے میرے نبی پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن میرے الفاظ سے تیری طبیعت پر ضرور اثر ہوا اور ہوگا۔ اسی طرح سے رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ آئے جو مانیں گے ان کو تو میں عزت کا تاج پہناؤں گا، اور جو نہیں مانیں گے ان کو ذلت کے ساتھ دنیا میں بھی رکھوں گا اور آخرت میں بھی رکھوں گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ ہم نے جو ہے ماننے والوں کے لیے رکھی، تم نہ مان کر ویسٹرن کلچر اختیار کر کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم عزت کی جو ہے سیڑھیاں چڑھ رہے، یہ در حقیقت تم عزت کی سیڑھیاں نہیں چڑھ رہے، بلکہ جو ہے وادی جہنم کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے۔ جب تک اللہ ناراض رہا اور اللہ کے نبی ناراض رہے تمہاری زندگیوں میں سکون نہیں آ سکتا۔ مجھے اور ہم سب کو اللہ نے وہ پیارا نبی عطا فرمایا کہ جس سے درخت بھی محبت کرتے تھے، پتھر بھی محبت کرتے تھے، چرند اور پرند بھی محبت کرتے تھے، زمین کا ایک ایک ذرہ پیارے آقا سے محبت کرتا تھا۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے باوجود میرے اندر پیارے آقا کی محبت نہیں آئی۔ کیا محبت اس کو کہتے ہیں کہ زبان سے کچھ ہو اور عمل سے کچھ ہو؟ میری زبان تو پیارے آقا کی محبت میں ہمیشہ سرشار رہتی ہے، اور پیارے آقا کی تعریف میری زبان گنگناتی ہے، لیکن بدن سے نکلنے والا عمل پیارے آقا کے طریقوں کے خلاف نکل رہا ہے، تو کیا اس کو محبت کہا جائے گا؟ ایک بیٹا اپنے باپ کی محبت میں قصیدے پڑھے، اپنے باپ کی محبت میں 24 گھنٹے گزارے اور پھر باپ کی اطاعت نہ کرے تو اس بچے کو فرما بردار کہا جائے گا؟ ایک بیوی جو شوہر کی محبت میں اپنی زبان ہر وقت جو ہے چلاتی رہے اور جو ہے شوہر کے رشتہ داروں کو یہ جتلاتی رہے کہ تمہارے جو ہے بھائی سے اور تمہارے جو ہے بیٹے سے مجھے اتنی محبت ہے، اور عملی طور پر شوہر کی نافرمانی کرے، تو کیا اس بیوی کو فرما بردار کہا جائے؟ میری زبان نے تو کہا کہ میرے نبی سے زیادہ حسین اور خوبصورت اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اور میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وہ نور عطا فرمایا کہ اندھیری رات میں 14ویں چاند کی طرح چمکا کرتا تھا۔ اگر میری زندگی میں پیارے آقا کے طریقے ہوں گے، اللہ میرے چہرے کو بھی نورانی بنائیں۔ اس کے بجائے ہمارے نوجوان نے دوڑ کہاں لگائی؟ وہ گال پر کچھ لگاتے ہیں، بلیچنگ کیا پتہ نہیں کیا، گلو آتا ہے، اس سے روشنی آتی۔ یہ روشنی عارضی ہے۔ ہماری ماں بہنوں نے اندھی دوڑ لگائی کہ میری خوبصورتی کھل جائے،
تو خوبصورتی جو ہے نورانیت اللہ نے پیارے آقا کے طریقوں میں رکھی، غیروں کے طریقوں میں بالکل وہ چیز نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں اللہ نے ڈھالا ہے۔ اور آج اپنے آپ کو بہتر بتلانے کے لیے کسی نے بال بنانے کا سہارا لیا۔ اب یہ بال بنانا پیارے آقا کے طریقوں کے خلاف، اور کچھ بالوں کی اسٹائل تو وہ ہے کہ جس کو قرآن کریم میں جہنمیوں کی علامت بتلایا گیا، احادیث مبارکہ میں اس کی سخت وعیدیں آئیں، اور تاریخ کے اندر تاریخ کے واقعات کو اگر اٹھا کر دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، یہودیوں کو جو ہے پکڑ کر لایا گیا، تو حضرت عمر نے ان کے ساتھ دو معاملے کیے۔ ایک معاملہ تو یہ کیا کہ ان کے بال جو ہے کہیں سے حلق یعنی ٹلی کری اور کہیں سے بال چھوڑ دیے، تاکہ جو ہے لوگ پہچان سکے کہ یہ قیدی ہے، یہ جو ہے مجرم ہے۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ نیچے جو ازار ہے جس کو ہم پینٹ کہتے ہیں، یہ پینٹ اتنی پھیٹ بنوائی کہ یہ بیٹھے تو تکلیف سے بیٹھ سکے۔ یہودیوں نے ان دونوں چیزوں کا بدلہ آج امت سے لیا ہے۔ امت کے نوجوانوں کو بال کی اسٹائل کے نام پر یہ بال دے دیے جو اس وقت قیدیوں کے تھے۔ آج مسلمان اس بالوں کو کٹا کر فخریہ طور پر کہتا ہے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں، کسی ساتھی نے بتلایا کہ اس کی بھی بہت ساری ہیئر اسٹائل ہے، کسی ملٹری کٹ، تپیلی کٹ، پتہ نہیں کتنی کٹیں ہیں۔ تو یہ سارا بدلہ یہودیوں نے ہمارے نوجوانوں سے لیا ہیئر اسٹائل کے نام پر۔ اور دوسرا جو ہے جینس کی پاٹلون پینٹ اتنی فٹ جو ہے ہمارے درمیان میں ڈال دی اسٹائل کے نام پر۔ ہمارا نوجوان آج اس کو فخر کے طور پر پہنتا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ تیرے ساتھ وہ گزرے ہوئے ایام کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے عزیز نوجوانوں، میری بات کو برا نہ ماننا، میرے دل کا درد ہے، اس کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے بال ان کے طریقوں پر کٹے ہوئے ہوں گے اور راستے میں ہم گاڑی پر ہوں گے، اللہ کی رحمت والی نظر کیسے ہوگی؟ جب اللہ کی رحمت والی نظر نہیں ہوگی تو ایکسیڈنٹ ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مال کی شکل میں اللہ نے 4 ویل گاڑی دے دی، وہ 4 ویل میں میرا نوجوان گانوں کی دھن کے ساتھ چل رہا ہے، گناہ اور گناہ پر جری، ڈر بھی نہیں کہ اگر یہ سنتے سنتے مجھے تو معلوم نہیں کہ میری موت کب آئے گی، اگر یہ سنتے سنتے اوپر سے آرڈر ہو گیا کہ جاؤ اس کی روح قبض کر کر آؤ، قیامت کے دن کس کے ساتھ میرا حشر ہوگا؟ اتنے ہم نڈر ہو گئے، اتنا بھی استحضار نہیں رہا کہ کب اللہ کی پکڑ آ جائے، کب اللہ پکڑ لے، معلوم نہیں۔ تو اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے احکام اور پیارے آقا کے طریقے میری زندگی میں رہنے چاہیے۔ کسی پر میری انگلی نہ اٹھے کہ یہ ایسا وہ ایسا، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بڑا افسوس ہے کہ میں آج اپنے آپ کو بھول گیا اور لوگوں پر میری نظریں اٹھنے لگی اور میری انگلیاں اٹھنے لگی۔ اس پر کیا وعید ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ ترمذی شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اگر تم کسی کے عیب کو دیکھو گے، یاد رکھنا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ عیب تمہارے اندر نہ آ جائے۔ میری نظر لوگوں کی نمازوں پر کہ سنت کیسے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، مسجد میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اللہ نے ہم کو جج بنا کر نہیں بھیجا، ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے۔ فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ آج جس کو میں برا سمجھ رہا ہوں، نہ معلوم آخری وقت میں اللہ سے رو دھو کر توبہ کر لے اور اس کا انتقال متقیوں میں ہو، تقوی والی زندگی کے ساتھ ہو اور اللہ کا مقرب بن جائے، اور میرے کوئی عمل کی نحوست سے خدا نخواستہ میرا رب مجھے آخری وقت میں کلمے والی دولت سے کہیں محروم نہ کر دے۔ تو خیر میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، وقت ختم ہوا۔ مجھے جو ہے یہ عرض کرنا تھا کہ ابو لہب جیسا ابو لہب جس نے مال کے جو ہے نشے میں، عہدے کے نشے میں یہ سمجھ لیا کہ یہ مال اور یہ عہدہ جب تک میرے پاس ہے لوگ میری عزت کریں گے، لیکن جب اللہ کے یہاں سے فیصلہ اترتا ہے ذلت کا تو نہ مال عزت دلا سکتا ہے نہ عہدہ عزت دلا سکتا ہے۔ آج یہی جو ہے ہمارے دماغوں میں بھی ڈال دیا گیا کہ مال ہے تو عزت ہے اور مال نہیں ہے تو عزت نہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ مہینے حق تبارک و تعالیٰ نے حیاتی دی، موقع دیا تو عرض کروں گا۔ اللہ مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا